اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ یہ سورہ الملک پہلے رکوع کی آیتیں ہیں، مکی دور کی سورہ ہے۔ پہلی ہی آیت تبارک الذی بیدہ الملک سے اس کا نام لیا گیا ہے کہ بڑی بابرکت ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات بہت ہی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس شان کے ساتھ اس سورہ کا آغاز ہوا ہے، اور سنت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ سجدہ اور یہ سورہ ملک یہ روزانہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے۔ تو آپ غور کیجئے، جو اس سورہ کو پڑھے گا بشرطے کہ اس پر اس کا ایمان ہو، اس کو سمجھتا ہو، تو وہ صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، بہت بڑا نقصان، اور وہ بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار اگر ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے پچھتاوے کا ایک اندازہ لگائیں۔ وہ کس قدر محسوس کر رہا ہوگا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ اور پھر جب سمجھانے والے بھی اس کو سمجھاتے تھے یہ کام نہ کرو، پھنس جاؤ گے، بڑے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ فراڈ ہو جائے گا، سب کچھ لٹا بیٹھو گے اور جیل جاؤ گے، بہت ذلیل و خوار ہو گے، یہ کام نہ کرو۔ وہ سارے لوگ اس کو یاد آ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی سورہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جنہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا ہے، ان کے اوپر یہ وقت آئے گا۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں ان آیتوں کے اندر کہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم کسی کی سن لیتے، بڑا ہمیں منع کیا تھا لوگوں نے، وہ ساری باتیں ان کو یاد آئیں گی، کاش ہم ان کی بات سن لیتے، اور یا اپنے عقل کو استعمال کرتے، ان کی بات سننے کے بعد غور و فکر ہی کرتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے عقل کو پھر استعمال کرتے، بات کے اوپر غور کرتے، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر نہ آتے۔ ایسی خوفناک آگ جس کا آگے اور تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسی خوفناک آگ ہے، یہ پہلے جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، پہلا اور بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، انکار کیا تھا۔ انکاریوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، کھول کھول کے مسئلہ بیان کیا گیا ایمان کا، توحید کا، کہ اللہ کو مانو، تمہارا مالک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اس پوری کائنات کے اندر، وہی بنانے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں، سورج چاند ستارے اس کے اشاروں کے اوپر دوڑ رہے ہیں، فرما بردار ہیں۔ ہواؤں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، جو کچھ کھاتے پیتے ہو اس کے اوپر غور کرو، سانس لے رہے ہو، تمہارا اپنا جسم، کسی چیز کے اوپر غور کرو، تمہیں یہی محسوس ہوگا کہ یہ ہمارا مالک اور خالق کتنا عظیم ہے، کتنا حکیم ہے، کتنا مہربان ہے، شفقت ہے، اور وہ ہے ہمارا داتا، وہ ہے ہمارا دستگیر، وہ ہے ہمارا مشکل کشا، وہ ہے ہمارا حاجت روا۔ یعنی شرک کرنے والے جو کچھ شرک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ اللہ کے ساتھ کرو۔ تم آج مردوں کے سامنے جھکتے ہو، ان کی مورتیاں بناتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں نوازتے ہیں، یہ برکتوں والے ہیں، بس جی 11ویں والی بڑی برکت والی ہے، جی برکت والی سرکار ہے۔ فرمایا نہیں،
برکتوں والی ذات تمہارے رب کی ذات ہے. کوئی اور ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے تمہارے کسی زندگی کے حصے کے اندر کوئی برکت کا کوئی نزول ہو سوائے مالک کے جو کائنات کا مالک ہے. اس کو پکارو، اس کے سامنے جھکو، اس پر امید رکھو، توکل رکھو. وہ سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. وہ حفاظت کرتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوت متین کا مالک ہے، وہ کھلانے والا مالک ہے. ہمیشہ کھلاتا رہے گا، ہمیشہ کھلاتا رہے گا. اس کو پکارو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کا حکم مانو. اس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے، کون نمک خوار ہے اور شکر گزار بنتا ہے اور کون نمک حرام غدار ہے. اس کا امتحان ہو رہا ہے. اور یہ زندگی کے آخری سانس تک اگر آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ تم ایسے فرما بردار غلام ہو اللہ کے کہ کسی اور کی غلامی کا علاوہ تم برداشت نہیں کرتے ہو، اس انداز سے یہ جو ایمان ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے مان لیا، بات سب کے سامنے اٹھی ہے. یہ نہیں کہ کوئی چھپے اور کسی کے کانوں میں صرف یہ بات بتا دی گئی ہے، نہیں، جب بھی یہ بات اٹھی ہے بالکل کھول کے آواز بلند کی گئی ہے. کتابیں اتاری گئیں، سادہ انداز میں سمجھایا انبیاء نے. اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جس علاقے میں آئے ہیں، جس دور میں آئے ہیں، ان کا کوئی آپس میں رابطہ اس انداز سے نہیں رہا ہے، لیکن سب نے ایک ہی پیغام بتایا ہے کہ اوپر حوالے نے ہمیں وہی بھیجی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ داتا دستگیر نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف اس کو ماننا ہے بلکہ دوسروں کا انکار بھی کرنا ہے، دوسروں کا رد کرنا ہے. جو قوم والے کر رہے ہیں، دنیا والے کر رہے ہیں، اس کا آپ نے رد کرنا ہے اور پھر اللہ کی کبریائی کا جھنڈا بلند کرنا ہے آپ نے. یہ ہے انبیاء کا طریقہ جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں. یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم. کبھی غور ہی نہیں کرتے ہم منہ سے کیا نکال رہے ہیں. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا. پورا قرآن اللہ نے کھول کے بیان کر دیا. یہ ہے ان کا راستہ. چلنا چاہتے ہو؟ اچھا لگتا ہے؟ انبیاء کا راستہ اچھا لگتا ہے یا میرے نافرمانوں اور غداروں کا راستہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تمہیں ان کا راستہ اچھا لگتا ہے جن پر میرا انعام برسا ہے، وہ فرمانبردار تھے، یا ان کا راستہ جن پر میرا غضب لعنتیں جن کے اوپر پڑی ہیں، ان کا راستہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اب تمہارا انتخاب ہے، تم خود ذمہ دار ہو. تمہاری اپنی چاہت ہے، تمہارا اپنا عقل ہے. اگر تمہارا عقل یہی کہتا ہے کہ غداروں کے راستے پر چل کے، نافرمانوں کے راستے پر چل کے، لعنتیوں کے راستے پر چل کے تم جنت چلے جاؤ گے، تو پھر بتاؤ تمہارا عقل کیا کہہ رہا ہے. فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے ہے عذاب و جہنم. جہنم بنائی انہی کے لیے. ایسی خوفناک یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے اندر جو داروغے ہیں، داروغہ جو بڑا اس کا انچارج ہے، یا اس کے نیچے جو کارندے ہیں، اس کے 19 فرشتے ہیں، پھر 19 کے آگے کتنی کتنی ان کی فوجیں ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں. آپ غور کیجئے، دنیا میں تو ہوتا ہے کوئی سزا دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ترس آ جاتا ہے. فرمایا ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ مارتے جائیں گے اور مارتے جائیں گے پھر، اور ذرا برابر ترس نہیں بلکہ ان کو غصہ آئے گا ان کی نافرمانوں کے اوپر. یہ تھے وہ، آ گئے، پہنچ گئے، آج تو موقع ملا ہے، انہی کے لیے تو بنایا گیا ہے. تو اس انداز میں فرمایا کہ جہنم کا عذاب ہے ان کو بئس المصیر. انتہائی بری جگہ ہے، انتہائی بری غلیظ جگہ ہے. اذا القوا فیہا، جب اس کے اندر پھینکے، القوا یعنی پھینکے جائیں گے. یہ انداز قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کریں. وہ لفظ مالک نے استعمال کیا کہ جس طرح انتہائی گندے کچرے کو پھینکا جاتا ہے. کوئی چیز جب آپ غور کریں، جب کبھی آپ کسی میل کچیل کو، گندگی کو، جس کو صفائی کرنے کے بعد جب اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑی ڈسٹ بن میں جا کے پھینکتے ہیں، تو کیا ناک کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ لیتے ہیں؟ کتنی بدبو بھی آتی ہے آپ کو. اور گندگی کو جلدی سے جلدی اپنے پاس سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس طرح فرشتے اس طرح ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، ایسی گندگی کو، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والے. سمعوا لہا شہیقا. آپ اگلا سٹیج دیکھیے. پہلے یہ انتہائی ذلت کے ساتھ پھینک رہے ہیں، اور جس کے اندر پھینک رہے ہیں وہ پہلے سے بے تاب ہے،
اور ایسا خوفناک آواز اس نے نکالی ہے جب ان کو دیکھا مشرکوں کو کہ انہی کے لیے انتظار کر رہی تھی. اور شہیق ایسی آواز کو کہتے ہیں جس طرح انتہائی کوئی، آپ نے کبھی کوئی غور ایسی آواز سنی ہو جس طرح انسان زور سے، یا کوئی درندہ ہوتا ہے زور سے جو اپنی آواز کو اندر کھینچتا ہے تو اس کی جو خوفناک آواز نکلتی ہے داڑنے کی، اس طرح جہنم داڑے گی. وہی تفور، اور وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی. تقاد و تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی. کلما القی فیہا فوج، جب ایک گروہ فوج در فوج ڈالے جائیں گے. یہ انسان ہے، کیا انہوں نے کیا؟ آج دنیا میں جب ان کو ایمان عقیدے کی دعوت دی جاتی ہے تو آگے سے یہی بات عام طور پر لوگ کہتے ہیں، پھر یہ سارے جی اچھا اتنی جو مخلوق ہے جی یہ سمجھتے اتنے سارے مل کے اللہ کا مقابلہ کریں گے. وہاں بھی جا کے کہنا یہ ساری فوج قرآن میں کر رہا ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جیسے فوج در فوج ایک گروہ ایسا جب اندر ڈالا جائے گا ذلت کے ساتھ، تو اندر پڑنے سے پہلے وہاں کے جو فرشتے ہیں جہنم کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوں گے یا ان کو ریسیو کر رہے ہوں گے، انتہائی نفرت کے ساتھ ان سے ایک سوال کریں گے. یہ سوال ہر ایک سے ہوگا. یہ صرف 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کو نہیں بتایا جا رہا ہے، ان سے پہلے والوں کے ساتھ بھی یہی سوال ہوگا. آج بھی یہی سوال ہوگا، آج والوں کے ساتھ بھی فرشتے یہی سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، اور تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر، سارے انبیاء کو اللہ نے نذیر کہا ہے. نذیر و بشیر، نذیر ڈرانے والے، کھلے ڈرانے والے، کہ لوگوں میں کھلا ڈرانے والا ہوں. جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام یہ ہے، تمہاری چودراہٹ ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ حویلی، تمہارے بڑے بڑے بنگلے، تمہارے بڑے بڑے فلیٹ، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بڑی بڑی چٹانیں، یہ پتھر، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کی یہ طاقت ختم ہو جائے گی اور یہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے. تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ اس طرح ڈرایا انہوں نے. یہ تمہاری چودراہٹ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. تمہاری بادشاہ، تمہاری صدارت اور تمہاری یہ بڑی افسری، تمہاری یہ شان و شوکت، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، چند دنوں کے لیے. اور یہ تمہیں اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، تمہارا امتحان کا پرچہ ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے. ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، تمہارا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے. سنجیدگی اختیار کرو. فرمایا فرشتے کہیں گے وہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ شرک اور کفر کا یہ انجام ہوگا. یہ جو تم یا رسول مدد کہہ رہے ہو، یا ابراہیم اگسنی کہہ رہے ہو، ان کی نظر و نیاز کر رہے ہو، ان کے سامنے واسطے وسیلے ہیں، رکوع اور سجدے ہیں، ان کے دن بنا رہے ہو، تم سمجھتے ہو یہ ہمارے سفارشی ہیں. زیادہ زیادہ یہ کہتے ہو یہ ہمارے اوپر والے تک سفارشی ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہے، یہ سنتے ہی نہیں ہے. سفارش تو وہ کرے جو کم از کم سنے، یہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں. اور تمہارا مالک اور خالق تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے عقیدے ہیں یہ مشرکانہ ہیں، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں. اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. وہ کسی نے نہیں بتایا تھا. کالو بلا. آج کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچا ان کا کیا بنے گا. اپنے تک جو تمہارے تک پہنچا تمہارا کیا بنا ہے. تو مالک فرماتا ہے سب تک پیغام پہنچا ہے. سب تک پیغام پہنچانا اللہ کی ذمہ داری تھی. ہر ایک کہے گا بالکل قد جانا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. اللہ نے انتظام پورا کیا ہے انبیاء کے ذریعے، انبیاء کے ماننے والوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق بات پہنچائی ہے اور انکاریوں نے انکار کر دیا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. تو یہ سارے جہنمی کہیں گے کہ پیغام تو پہنچا تھا، ڈرانے والوں نے ڈرایا بھی تھا، ہم نے توجہ نہیں کی. ہم نے آگے سے پلٹ کر ان کو جواب دیے کہ نہیں یہ باتیں گویا اللہ کی طرف سے نہیں، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا تھا. دیکھو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ مردے ہیں، نہیں سنتے ہیں، ان کے اندر رمق نہیں ہے، یہ تمہارے سفارشی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. کھول کھول کے بیان کیا گیا تھا دنیا کے اندر. اور آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کی باتیں موجود ہیں. شرک کا رد بھی موجود ہے، شرک کرنے والے بھی موجود ہیں، شرک کا رد کرنے والے بھی ہیں. کسی نہ کسی اینگل سے لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. انتظام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن انکاریوں نے ہر جگہ انکار ہی کیا ہے. بلکہ الٹا سمجھانے والوں کے بارے میں کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی کے اندر ہو. یعنی جو کہہ رہے تھے اللہ کو پکارو، اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے،
اللہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ ان کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے یہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، یہ گئے مارے گئے یہ وکالو۔ اور اس کے بعد وہاں جہنم کی جب آگ لگی ہے، ان کو شعلے اٹھے، اس وقت کہیں گے لو کننا نسمع او ناقلو، کاش ہم کسی کی بات سنتے، کاش اپنے عقل کو پھر استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس جہنم کی آگ کے اندر نہ آتے۔ دوسری جگہ مالک فرماتا ہے یہ اگر الہ ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ آج تم نے ان کو الہ مانا ہوا ہے، ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی بات مانتے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں سارا اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا، بالکل ایک جہنم کی جھلک دیکھ کے یہ سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کا بھی ذکر ہے، یہ موت کے فرشتے آنے کے ساتھ ہی سب کچھ ان کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، ساری تفسیریں ان کو سمجھ میں آ جائیں گی، اپنے مالک اور خالق کو پہچان جائیں گے کہ دنیا گئی برباد ہو گئی جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا تھا، اب چلو اس طرف اب انجام کی طرف چلنے کا معاملہ ہے۔ یہاں سے فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں تھوڑوں کے ساتھ، لے کے جاتے ہیں، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک وہاں اوپر برزخ میں مار پڑتی رہے گی، اور سب کچھ ان کو سمجھ آئے گا، گئے مارے گئے، کوئی اب بچانے والا نہیں، نہ پیر صاحب بچانے والے ہیں، نہ مولوی صاحب بچانے والے ہیں، نہ سیاسی لیڈر یہاں پہنچ رہا ہے جس کے اشاروں پر دوڑتا تھا، نہ کوئی دولت کام آئی ہے اپنی، نہ کوئی سٹیٹس کام آیا، سارا نقشہ کھل جائے گا اس کے سامنے۔ اور پھر وہاں تک وہاں بھی معاملہ یہی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، مالک فرماتا ہے ان جہنمیوں کے لیے لعنت ہے۔ اب کوئی مسئلہ، وقت ختم ہو گیا، اس موت سے پہلے اگر احساس ہو جائے، ایک لمحہ پہلے احساس ہو جائے، ایک منٹ پہلے احساس ہو جائے، وہ ایسا مالک ہے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک دفعہ دروازہ بند ہو گیا موت کا کے ساتھ، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، یا وہ بڑا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر واپسی نہیں ہے، پھر جو مرضی کر لو، چیخو چلاؤ اچھلو کودو، جو مرضی کرو، معاملہ ختم ہو گیا۔ مالک فرماتا ہے لعنت پڑے گی ان کے اوپر، اقرار کرنے کے باوجود، اندازہ لگائیے۔ اب دیکھیے دنیا میں جو بندہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، مالک کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے مالک۔ دیکھیے وہی مالک ہے، اب وہی جہنمی ہے، یہاں دنیا کی توبہ سے زیادہ خوفناک طریقے سے توبہ کر رہا ہے کیونکہ لگی ہوئی ہے آگ، اس وقت اس کے اوپر مالک کا رحم نہیں ہوگا بلکہ لعنت برسے گی، لعنت ہے تمہارے اوپر بے ایمان۔ اب دوسروں کا ذکر ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بالغیب بن دیکھے اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، بن دیکھے اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اکیلے میں بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اور ان کا پورا یقین ہے کہ ہمارا مالک اور خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان کے اوپر ایسے زبردست قسم کے گویا کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ دنیاوی کیمروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کے لیے، ان کے رویے کے اندر۔ فرمایا بن دیکھے اپنے مالک سے جو ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ان کے لیے ہے، جو دنیا میں ڈر گیا، جو دنیا میں جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ مالک فرماتا ہے اجر کبیر، آپ غور کریں جس کو اللہ اجر کبیر کہے گا وہ کیا چیز ہوگی۔ پوری دنیا کو جس کے لیے آئے مرے جا رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ متاع قلیل کہتا ہے، انتہائی قلیل ہے، انتہائی قلیل ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کو مان لے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، فرمایا اجر کبیر ہے اس کے لیے، اتنا بڑا اجر ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، جو آخری جہنمی نکلے گا مومن گناہگار ہوگا، لیکن صدیوں سال، لاکھوں کروڑوں خربوں سال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پناہ میں رکھے، لیکن نظام تو مالک کا بنایا ہوا ایسے ہی ہے کہ سزا کاٹ کے آخر نکلیں گے گناہگار جو مشرک نہیں ہوں گے، تو ان کو مالک اتنی بڑی جنت دے گا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے اس پوری زمین 10 گنا بڑی، یعنی 10 زمینیں سمجھ لو، یا 50 گنا بڑی تک بھی آتا ہے، اتنی بڑی جنت اللہ اس آخری گناہگار کو دے گا۔ تو دوسروں کا آپ خود اندازہ لگائے، پھر انبیاء کا کہ مالک کتنا زیادہ دینے والا ہے۔ اجر کبیر کہا مالک، فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بات اونچی کہو یا بات نیچی کہو، مالک تو وہ ہے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، دلوں کے اندر وسوسوں کا جاننے والا ہے۔ اور مالک جب بات کہتا ہے پھر ساتھ دلیل دیتا ہے، فرمایا الا یعلم من خلق، وہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے دل کو پیدا کیا ہے، تمہارے دماغ کو پیدا کیا ہے، سسٹم کو پیدا کیا ہے، وہ تو جاننے والا رب ہے۔ تو بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ کہا جائے کہ شوباز کرے پرواز دے جانے راز دلان دے، پیر صاحب دلوں کا حال جانتے ہیں،
اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں تو سب کا عقیدہ ہے کہ حال جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، ابھی بھی دلوں کا حال جانتے ہیں، بس دل کے اندر کوئی بات محسوس کرو تو سمجھ جاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا۔ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے علماء ہیں، اندازہ لگائیے، بڑے بڑے، طاہر القادری ہیں جی، یہ طارق جمیل صاحب ہیں جی، سارے لگے ہوئے شرک کے حمایتی بنے ہوئے اپنے اپنے انداز سے۔ کوئی ایک طرف سے شرک کو کھینچتا ہے، کوئی دوسری طرف سے شرک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علی انجینئر ہو، طارق مسعود ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، پوری زندگی وحدت الوجود کے شرک کا دفاع کرتے رہے۔ مودودی صاحب ہو، کہتے ہیں روحیں آتی جاتی ہیں، قبر والے بس سنتے ہیں دیکھتے ہیں، سب وہی شرک کی بنیاد فراہم کی ان سب ظالموں نے۔ اس وجہ سے آج امت مسلمہ کو ہر جگہ درگت بنی ہے، مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر، یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، کیونکہ دین پورا آج انہوں نے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء، مفتی اعظم ہے جی، کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، جامع ازہر سے فارغ ہو کے آئے ہیں جی، یہ دیوبند مدرسے کے بانی بھی تھے اور اس سے نکلے ہیں۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے، اس طرح شرک کے انجیکشن دیے اس قوم کو، مشرک بنا دیا ان کو۔ پھر کہتے ہیں نماز پڑھو، تہجد پڑھو، عمرہ کرو، حج کے لیے جاؤ جی جناب۔ تو اللہ کے بندو، پہلی بات جو ایمان خالص توحید ہے، پہلا پلر جو ہے توحید کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر انہوں نے غداری کی ہے۔ باقی صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ کافی حد تک اس میں بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن جو ایمان کے اندر آج ایمان کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ عرب و عجم کے جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سب کے اندر عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ کم از کم خرابی جن کے اندر، اہل حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں سے تو نہیں سنتے، قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھو، سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو آج جا کے کیوں نہیں لوگ پکاریں گے؟ سب کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، مالک ایمان کی یہ روشنی دکھائی ہے مالک نے، مالک اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس ایمان اور اس نظریے کے اوپر فیصلہ ہونے والا اللہ کے بعد۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا ایمان بالکل درست ہے، پھر اگلے بات ہوگی۔ پہلا ایمان ہے، توحید ہے، رد شرک ہے، کفر بالطاغوت ہے۔ ان کفر و شرک پھیلانے والوں کو اگر آپ ایمان مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے۔ مالک بڑا غیور رب ہے، اور مالک ایسے مومنوں کو پسند کرتا ہے کہ جو ایمان عقیدہ اختیار کریں اور پھر اللہ کے راستے میں آئیں، جم جائیں، توحید کی دعوت دیں، اسی ایمان کو، توحید کو پھیلائیں، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں۔ تو نازل پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس، اور اس میں بڑے بڑے درجات ہیں، جو جتنی محنت کرے گا اتنے درجات اپنے بلند کرے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی، یاد رکھنا۔ مرنے کے ساتھ جب اٹھو گے تو جب اندھیرا ہوگا اور میدان محشر کی طرف بھی جب جائیں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق تمہیں جانا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اچھی سواریاں ملیں گی، اور وہاں اسب حیثیت جسم ملیں گے، سارا معاملہ ہوگا، پھر جنت کے مراتب سارے اس کا دارومدار آج دنیا کے اوپر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ صرف معاملہ نماز اور جمعے یا عید کی حد تک نہیں ہے، یہ معاملہ ہے توحید کو خالص اپناؤ، اور اس کو پھیلانے کے لیے کچھ انتظام کرو، اور آپس میں مشورہ، اور سارا معاملہ اس کے لیے جان لگاؤ۔ اس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچو گے، یاد رکھنا۔ اور جہنم کی آگ سے جو بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ آج ہمارے معیار ہے، دنیا کے معیار ہے، فلاں ناکام ہے، فلاں کامیاب ہے، یہ سارے پیمانے الٹ دیے جائیں گے، یقین کیجئے۔ جس طرح دنیا میں فلاں تو فلاں امیر ہے جی، وہاں آخرت میں امیر وہ ہوگا جو مومن ہوگا، اور جو عمل جس کے اچھے ہوں گے وہ وہاں امیر ہوگا، اس کے درجات اونچے ہوں گے۔ آج اپنا ٹھکانہ دیکھ لیجئے، اسی کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ اگر کوئی عمل خراب ہے ٹھیک کرو اس کو۔ دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے جیسی خراب ہوتی ہے، کیسے ٹھیک کراتے ہو اللہ کے بندو؟ دنیا کے معاملہ اور آخرت کے معاملات میں کتنے اعمال چل رہے ہیں، سالوں سے چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بڑی گہری نظر ہے اس کی، ریکارڈ سارا بن رہا ہے۔ یا آپ کوئی کرے گا، دین کا کام کرے گا، یا اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو یاد رکھیے اپنے لیے کرے گا، اپنے لیے کرے گا۔ اور اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو وہ خالص اپنے لیے کرے گا۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ قدردان ہے، مخلص مومنوں کو نوازے گا اور نافرمانوں کو سزا دے کے رہے گا۔ اب دو معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔